بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے دو مختصر جامع بڑے نازک مسئلے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال تو سائل نے یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا بھابھی اور دیور یہ دونوں ماں بیٹے کی طرح رشتہ بنا سکتے ہیں؟ جیسے کہ دیور بھابھی کو ماں کہے اور بھابھی دیور کو بیٹا کہنا شروع کر دے، تو کیا یہ حقیقی بیٹا یا حقیقی ماں بن جائے گی یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے؟ جیسے کہ معاشرے میں مشہور ہے کہ شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے شریعت کی روشنی میں؟ دونوں سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ تو دیکھیے، میں آپ حضرات کے سامنے یہ کتاب خواتین کے دینی مسائل اور ان کا حل، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں سے چھانٹ کے جو یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو اس میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ تو میں آپ کو صفحہ نمبر 350، 351، 352 سے یہ دونوں مسئلے بتا رہا ہوں، کھول کے دیکھیے، کتاب مل جائے گی آپ کو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دیور کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا ہے۔ دیور کو بھابھی کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ موت، یعنی کہ دیور موت ہے، دیور فتنہ ہے بھابھی کے لیے، اور جیسے دیور بھابھی کے لیے فتنہ ہے، ویسے ہی بھابھی بھی دیور کے لیے فتنہ ہے۔ اگر ایک مرتبہ دیور جو ہے مذاق شروع کر دے اور بھابھی اس میں اس کا ساتھ دے دے، تو دونوں فتنے میں ملوث ہو جائیں گے، پکی بات ہے، یہ دونوں جو ہے مل جائیں گے۔ شیطان دونوں کے بیچ میں جو ہے ایسے تعلقات قائم کرا دے گا جو کہ حرام تعلق ہو گئے۔ یہ اسی لیے حکم آیا ہے کہ دیور سے بھی پردہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیسے رہے؟ دیور تو ساتھ رہتے ہیں، گھر میں کیسے رہے؟ تو چہرے کو کھول کے باقی تمام جسم کا پردہ تو ویسے بھی کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، پورا گھر ہو، چاہے اکیلے میاں بیوی رہتے ہو تب بھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے دیور کے سامنے رہے کہ بھئی چہرہ کھلا ہوا ہے، اور صرف اپنے مطلب کی بات، یعنی کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو، اس کے علاوہ ان سے بات ہی نہ کرے۔ لیکن آج کل ماحول جو ہے وہ اتنا بنا دیا گیا ہے کہ ہنسی مذاق یہ سب اس کے بغیر جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کا منہ چڑھا ہوا ہے۔ اگر دیور دیندار ہے، وہ بھابھی سے اس طریقے سے بات نہ کرے، تو بھابھی کہتی ہے کہ یہ بات ہی نہیں کرتا، اس کا تو منہ ہی، اس کا تو دماغ ہی ساتویں آسمان پہ ہے۔ اگر بھابھی جو ہے کوئی شریعت کا حکم مانتی ہو، پابند رہتی ہو، تو اس کے بارے میں ہوتا ہے یہ تو ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ حالانکہ جب تک ان میں دونوں میں فاصلے ہے تب تک ہی یہ دونوں محفوظ ہے۔ اگر ان کے فاصلے ختم کر دیے گئے، تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی اگر ملا دیا جائے تو وہ بھی زنا میں ملوث ہو جائے گی، بعینی ہی اس ہی طریقے سے دیور اور بھابھی بھی ملوث ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے موت قرار دیا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا دیور، دیور لفظ ہندی کا لفظ ہے، اردو اور عربی میں تو لفظ دیور ہے ہی نہیں، اردو میں تو لیا ہی ہندی سے گیا ہے۔ تو دیور کا جو مفہوم ہے اور معنی ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ دے کے معنی دوسرا اور ور کے معنی شوہر، دیور یعنی کہ دوسرا شوہر۔ اور شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب آپ ایک شوہر کے نکاح میں ہو تو دوسرا بھی آپ کا کوئی شوہر ہو۔ اس لیے جو ہے اس الفاظ کا شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کو معاشرے سے بالکل نکال دیا جائے۔ دیور نہ کہے، عورتیں جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ میرا دیور نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا دوسرا شوہر، ایسے کہہ رہی ہے وہ، میرا دوسرا شوہر، بلکہ یہ کہے کہ میرے شوہر کا بھائی ہے، ایسے کہے۔ یہ نہ کہے کہ میرا دیور، بلکہ میرے شوہر کا بھائی، ایسے مخاطب کرے۔ دیور کا معنی ہے دوسرا شوہر، اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ دوسرا سوال مزاجی خدا کے تعلق سے کہ بھئی یہ جو آتا ہے نا کہ مزاجی خدا، تو یہ بھی ہندوؤں سے لیا گیا الفاظ ہے، اس کو بھی جو ہے شریعت میں کہیں جگہ نہیں ملتی، اس کی کوئی بھی گنجائش شریعت میں نہیں ہے کہ کسی کو مزاجی خدا کہا جائے۔ اللہ رب العزت ایک ہے، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اتنی موٹی موٹی قرآن کی آیتیں ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے
اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے قرآن کریم جب آپ کھول کے دیکھیں گے مل جائے گا آپ کو۔ تو خدا تو صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ جو شوہر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مزاجی خدا ہے، تو وہ غلطی پہ ہے، گویا کہ وہ اللہ کی ذات میں شرک کرا رہے ہیں۔ یہ جو الفاظ آیا ہے نا مزاجی خدا، یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے۔ کیسے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ہندوؤں میں پتی کو پتی پرمیشور کہا جاتا ہے۔ پتی کے معنی ہو گیا شوہر، اور پرمیشور کے معنی ہو گیا ایشور۔ تو یہاں ہندوؤں نے کیا کہا، ہندوؤں کی جو عورتیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا پتی پرمیشور یعنی کہ دوسرا خدا، دوسرا ایشور، اس کو دوسرا ایشور کہا۔ اب لوگوں نے، اگر مسلم معاشرے میں یہ کہا جاتا کہ پتی پرمیشور تو عجیب لگتا، کہتے کہ بھئی یہ ہندوؤں کا چلن ہے۔ تو وہاں سے اس کو نکال کے اس کا ترجمہ کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، کیا کہا، مزاجی خدا۔ کچھ اس میں لفظ اردو کے ملائے گئے اور کچھ فارسی کے، جیسے کہ لفظ خدا فارسی کا ہے، مزاجی خدا۔ تو یہ جو ہے ہندوؤں سے لیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے یہ کہے کہ یہ، یعنی کہ شوہر کو یہ کہے کہ یہ میرے مزاجی خدا ہے، یا شوہر کہے کہ میں تمہارا مزاجی خدا ہوں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو جو ہے معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے اس کی بائیکاٹ کرنا، اس کی مداخلت کرنا، اس کا جو ہے دخل اندازی کرو اس میں۔ عورتوں کو چاہیے کہ آپ جو ہے شوہر بن کے رہے، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، حاکم بن کے رہے، نہ کہ جو ہے آپ خدا بنے۔ خدا نہیں بن سکتا شوہر۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، جو شوہر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مزاجی خدا ہیں اور حاکم ہیں اور وہ بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کی عدالت میں جس وقت مجرم کی شکل میں پیش کیے جائیں گے، اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا، ہاں بولیے نا، آپ بھی تو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے فرعون کی طرح، پھر کیا بنے گا آپ کا؟ فرعون کی طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو فرعونیت ہے۔ یہ جو ہے مزاجی خدا والے الفاظ فرعونیت ہے، فرعونیت۔ اس سے تو بچنا ہے، دور رہنا ہے اس سے۔ اس لیے امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔